یہ جسم بندے کے پاس اللہ کی امانت ہے اور جتنا نقصان دے گا اتنا حساب دے گا، اس لیے نہ ہمارا جسم اپنا ہے تو پھر مرضی کیسی؟ تو پھر کہیں جس کا جسم اس کی مرضی، جس کا دین اس کی مرضی، جس کی شریعت اس کی مرضی۔ اس لیے سیدہ کائنات کی شان میں جو آیت جو بات اتری کہ اسلام چادریں اتروانے والا دین نہیں ہے، اسلام تو چادریں دینے والا دین ہے۔ اور وہ میں بات کیوں نہ کرتا چلوں کہ جب جنگ سے صحابہ اکرام ہمارے غنیمت لائے، لونڈیاں بھی کھڑی ہیں، کنیزیں بھی کھڑی ہیں، اور سامنے بادشاہ حاتم طائی کی بیٹی بھی کھڑی تھی، اور میرے حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ سامنے جس کے سر کے اوپر سے دوپٹہ اترا ہے، کہا حضور یہ ہم وہ فتح کر کے آئے نا، یہ وہاں کے بادشاہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ تو آقا نے فرمایا اس کے سر پہ چادر نہیں، حضور کافر کی بیٹی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کافر کی ہو یا مسلمان کی بیٹی تو ہے، وہ بیٹی تو ہے، اس کے سر پہ چادر ڈالو۔ اور آپ جانتے ہیں جب یہ معاملہ دیکھا تو اس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا کہ یہ تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سر کے اوپر چادریں ڈالنے والے۔ اور یہاں تک بات میں مکمل کر دی، اب آگے سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، اور یہ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ وہ ہستیاں ہیں، حضرت مولا علی، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن مصطفیٰ، حضرت امام حسین پاک، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے قدم قدم پر ہماری تربیت کی ہے، ہمیں دین دیا ہے، ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا۔ یہاں تک آئے اور آگے بات چلتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کا نام سنا ہے ذرا ایک دفعہ کہو سبحان اللہ۔ عثمان غنی وہ ہیں جن کی حیا کی قسم اللہ تعالیٰ خود کھاتا ہے۔ باؤ جی نبی پاک لیٹے ہوئے اور حضور کی ٹانگ مبارک سے پنڈلی سے تھوڑی سی تہمند اوپر رکھی، اور سامنے سے حضرت عثمان غنی آ گئے، تو میرے آقا نے اپنی تہمت سے اپنی ٹانگ سے وہ تہمت سیدھی کر دی اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں آقا یہ کیا کیا؟ خیر تھی، آپ آرام سے لیٹے ہوئے تھے، عثمان کی آمد پر یہ عمل کیسا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا میری ٹانگ سے تھوڑی سی پنڈلی سے یہ تہمت اوپر ہوئی تھی، تو میں نہیں چاہتا کہ جس سے اللہ بھی حیا کرتا ہو محمد اس سے حیا نہ کرے، جس سے اللہ بھی حیا کرتا ہو اللہ اکبر اس سے محمد حیا کیوں نہ کرے۔ تو عثمان غنی وہ ہیں، حاضر خدمت ہیں۔ یہ واقعہ بڑا پیارا ہے، ذرا ذوق سے سننا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آپ کا آقا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، حضور اگر اجازت دیں تو میں دعوت کروں؟ میرے آقا نے فرمایا کرو۔ انہوں نے دعوت کی، میرے آقا دعوت پہ گئے، ساتھ صحابہ اکرام بھی ہیں، اور دعوت میں جب حضور تشریف لے گئے تو وہاں جا کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات راستے میں محسوس کی کہ عثمان غنی میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن یہ راز کیا تھا؟ یہ راز وہاں جا کے افشا ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد حضرت عثمان غنی نے حضور کے پیچھے چلتے ہوئے آقا کے قدموں کو گنا کہ حضور کتنے قدم چل کر میرے گھر آئے ہیں، جتنے قدم چل کے آئے تھے عثمان غنی کہتے ہیں آقا اتنے غلاموں کو میں نے آپ کے نام پہ قربان کر کے آزاد کر دیا۔ اب حضرت مولا علی کریم تھے، انہوں نے دیکھا کہ عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ اب مولا علی کے دل میں بھی آیا ہم بھی دعوت کریں، بولو ناراض تو نہیں ہوگے؟ ایک دفعہ مدینے والے آقا کے لیے بولو سبحان اللہ، سیدہ کائنات کے لیے بولو سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی نے گھر جا کے کہا اے سیدہ آج عثمان غنی نے بڑی دعوت کی، بڑا کھانا بنایا، بڑے تحائف دیے، اور پھر حضور کے ہر قدم کے بدلے غلام بھی آزاد کیے، تو ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی حضور کی دعوت کریں۔ حضرت سیدہ کائنات نے کہا آپ بھی جائیں
اور جا کے حضور کو دعوت دیں کہ ہمارے گھر بھی تشریف لائیں. میرے آقا سے جا کے حضرت مولا علی نے کہا آقا ہم بھی دعوت رکھنا چاہتے ہیں, ہمارے گھر بھی تشریف لے آئے. میرے آقا نے دعوت قبول کی اور حضور ایک صحابہ کے جمع غفیر کے ساتھ, کسی ایک دو کے ساتھ نہیں, صحابہ کے جمع غفیر کے ساتھ ایک بڑی تعداد کی جماعت کے ساتھ حضور گھر میں تشریف لائے. اور سیدہ نے کہا کہ اے علی, جس طرح عثمان پیچھے چل کے قدم گر رہے تھے نا, آپ بھی پیچھے چل کے قدم گر لینا کہ کتنے قدم چل کے نجبان ہمارے گھر آتے ہیں. اب حضرت مولا علی پیچھے پیچھے چل رہے تھے, اور جب پیچھے پیچھے تھے قدم گر رہے تھے, گھر آئے. سیدہ کائنات نے ہنڈیاں, گھر کے حالات کچھ ایسے ہی تھے کہ کھانا بنانے کے لیے اور پکانے کے لیے کچھ ہوتا نہ تھا, لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. بظاہر تو کچھ نظر نہ آتا تھا, لیکن ہر چیز ان کے ہاتھ میں تھی, جسے چاہے عطا فرما دے. لیکن بذات خود سیدہ کائنات کی گھر کی صورتحال کو دیکھ کر میرے آقا نے کہا فاطمہ اگر تو کہے تو بیٹی میں یہ احد پہاڑ کو تیرے لیے سونا نہ بنا دوں. کہاں رہ گئے سارے؟ احد پہاڑ کو تیرے لیے سونا نہ بنا دوں. حضرت سیدہ کہتی آقا میں آپ کی بیٹی ہوں, مجھے یہ فقر زیادہ پسند ہے, امیری نہیں چاہیے, مجھے یہی فقر پسند ہے, سادگی پسند ہے, عاجزی پسند ہے. اب حضرت سیدہ کائنات نے کہا اتنے غلام آ گئے, حضور آ گئے, تو اتنا کھانا کہاں سے آئے گا؟ سیدہ نے وہ اپنی ہنڈیاں اٹھائیں اور چولہے پہ جا کے رکھ دی اور کچھ سجدے میں گر گئی کہ مولا اب تیرے محبوب کی دعوت تو کر لی ہے, اب کھانا بھی تو نے بھیجنا ہے, انتظام بھی تو نے کرنا ہے. اور یہاں تک کہ سجدے کے اندر یہ دعا کر رہی ہے, یہ التجا کر رہی ہے, اور وہاں پر چولہے کے اوپر کھانا پک رہا ہے. جب کھانے پکنے کی خوشبو آئی, صحابہ کرام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ خوشبو بڑی کمال ہے, آج سے پہلے یہ خوشبو نہیں سنگی, نہ ایسے کی خوشبو کہیں ملی ہے. جب یہ معاملہ دیکھا تو کھانا پک کے جب حضور کے سامنے آیا, اب صحابہ کھانا کھاتے بھی جاتے ہیں اور ساتھ ایک دوسرے کے چہروں کو تکتے بھی جاتے ہیں کہ ذائقہ ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا. اور پھر کھانا کھانے کے بعد میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا اے صحابیوں, میرے غلاموں, بتاؤ تو صحیح ذائقہ کیسا لگا؟ ایک صحابی کہتے ہیں حضور ذائقہ ایسا تھا, کبھی ایسا ذائقہ چکھا نہیں. میرے آقا نے فرمایا چکھتے تو چکھتے کیسے؟ فاطمہ کی دعا سے کھانا جنت سے آیا, میری فاطمہ کی دعا سے یہ کھانا جنت سے آیا. اب سیدہ نے کہا کہ اے علی, آپ نے وہ قدم گن لیے تھے کہ حضور کتنے قدم چل کے آئے ہیں؟ جی میں نے گن لیے. کتنے قدم تھے؟ کتنے قدم تھے؟ اب سیدہ نے ہاتھ اٹھائے, کہا مولا عثمان غنی کے پاس اتنا مال تھا کہ ہر قدم کے بدلے وہ غلام عطا کرتے تھے. ہمارے پاس غلام تو نہیں ہے, ہاں کائنات کے اندر ہر چیز ہماری غلام ہے. تو مولا میں دعا کرتی ہوں جتنے قدم نجبان چل کے آئے ہیں میرے آقا کی امت کے اتنے گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جائے. کہا کہ میں نے اتنے گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد کروا دیا. اب نام فاطمہ رکھنے کی وجہ سامنے آ گئی کہ یہ تو امت کی نجات کے لیے آئے. میری بات یاد رکھیے, کہاں باؤ جی دیکھیے نا 2 سال یہ کیا چلتا رہا پیچھے. سیدہ کائنات کو کبھی خطاب پہ کہہ رہے, کبھی کچھ کہہ رہے, کبھی باغ فضل کا معاملہ, کبھی کچھ. میں کہتا ہوں اتنے بڑے لنچ بار کی بیٹی کو کیا لگے ایک باغ کے ساتھ. وہ تو ذرا جا کے جس کے ہاتھ میں کائنات کی ہر چیز ہو اسے کیا لگے ایک باغ کے ساتھ. لوگ اعتراض کرتے ہیں مجھے باغ لے گئے, مال لے گئے. میں کہتا ہوں نہ چلیا, ان کو تو حضور نے خود کہا تھا یہ پہاڑ سونے کا بنا دوں. انہوں نے کہا تھا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں, مجھے فقر کی ضرورت ہے, اور فقر میں خدا ملتا. تو آپ کی بیٹی کو خدا چاہیے نہ کہ مال چاہیے. آج مولوی سر جوڑ کے بیٹھے, سیدہ کائنات ایک بات نہ ملنے پر صدیق اکبر سے ناراض ہو گئی. میں نے کہا جھلیا یہ تیری سوچ ہے, ورنہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت کے کیا کہنے, نہ ان کی محبت کی مثال
محبت ملتی ہے نہ ان کی محبت ملتی ہے. کسی کو کوئی چیز کی ضرورت نہ تھی, کسی کو مال کی ضرورت نہ تھی. ہاں ان کا مال کیا ہے؟ جن کے پاس جنت ہو. میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ الزہرا, کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا گیا؟ اتنی سبحان اللہ کے ساتھ میں اگلا جملہ لے گیا. دیکھیں نا جن کی جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بولے, اب نوجوان سارے مسکرا کے مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ بولو سارے ایک دفعہ سبحان اللہ. پاک رسول کی پاک بیٹی کا ذکر ہے, محبت سے بولو سبحان اللہ. علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں زندہ شان اہل بیت زندہ شان صحابہ کرام زندہ شان شہداء کائنات زندہ. تو یہ تو ہمارا فخر ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں, ورنہ ان کا ذکر کرنے کے لیے انہیں ہم جیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں احسان کر دیا ہم نے اس پر, نہ یار ان کا ذکر کرنے کے لیے فرشتے اور ملائکہ اور حوریں ہی بڑی ہیں. ہائے ہائے, آج میں ایک نئی روایت سناؤں اگر آپ سبحان اللہ کہیں. میرے آقا صحابہ کے درمیان بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی بات کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت کیا کیا عطا فرمایا. نالین کو دیے جس کے اوپر ہیرے لگے ہوئے, جوتے, ساتھ اتنا مال دیا, گھر دیا, ہیرے جواہرات دیے. اپنی بیٹی ساری بات سنا دی. حضرت مولا علی سامنے بیٹھے تھے, سنتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنی بیٹی کو شادی کے وقت اتنا مال دے کے رخصت کرتے ہیں. سنا, گھر آ گئے, گھر آ کے حرف پہ سیدھا کائنات کو سنا دیا کہ آپ کے بابا جان نے کہا کہ سلیمان نے اتنا مال دیا. سبحان اللہ. اپنی بیٹی. اب سیدہ سمجھ گئی کہ لگتا ہے یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا مال دیا ہے اپنے داماد کو اور اپنی بیٹی کو, تو ہمیں کیوں نہیں دیا؟ یہ تو امام الانبیاء, یہ تو سید الانبیاء, تو ہمیں اتنا کیوں نہیں ملا؟ کہیں یہ سوچ تو نہیں علی کے اندر آئی؟ خاموش ہو گئی. علی صبر کیجئے, نتیجہ مل جائے گا. علی پاک بھی تو نگاہ رکھنے والے تھے, نظر رکھنے والے تھے. رات ہوئی, جس طرح آپ خاموش ہے نا, اسی طرح خاموشی چھا گئی. خاموشی چھا گئی. رات ہوئی, علی پاک سو گئے اور خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ جنت ہے. جنت کے اندر ایک تخت پڑا ہوا ہے جس کے اوپر زمرد, لال, پخرات اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے, مرصع کیے ہوئے, اور وہ ہیرے جواہرات کا جو ایک تخت ہے اس کے اوپر سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹھی ہوئی ہے. وہ محبت سے بولو. سیدہ اوپر تشریف فرما ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کئی حوریں, سینکڑوں حوریں اس طرف اور سینکڑوں حوریں اس طرف دائیں بائیں ان کی زیارت کر رہی ہے, جن کا حسن بتانے میں بتایا نہیں جا سکتا, سکھانے میں سکھایا نہیں جا سکتا, واضح کرنے میں واضح نہیں کیا جا سکتا. وہ اتنی حسین و جمیل تھی, لیکن مولا علی کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا ان حوروں کے درمیان ایک لڑکی بڑی خوبصورت کھڑی ہے. ہاتھ کے اندر اس نے 2 تشت پکڑ رکھے. ایک تشت, ایک ٹرے کے اندر ہیرے پڑے, دوسرے میں بھی ہیرے پڑے اور جواہرات دونوں میں پڑے, موتی پڑے, اور وہ سیدہ کائنات کی طرف یوں دونوں ہاتھوں کو فاطمہ الزہرا کے ہاتھ یوں سامنے کر کے کھڑی ہے. اور حضرت مولا علی کہتے ہیں وہ اتنے اتفاق کے ساتھ سیدہ کائنات کو دیکھ رہی تھی کہ کاش سیدہ ایک دفعہ آنکھ اٹھا کے مجھے دیکھ لے. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا اسے تاک نہیں رہی تھی. اب حضرت مولا علی کہتے ہیں نوجوانوں, حضور کے غلاموں, یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ مولا علی کو حضور کے دینے پر اتنا یقین تھا کہ آقا نے بظاہر تو کچھ نہ دیا, لیکن مولا علی کو اتنا یقین تھا کہ وہ مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ 2 جہاں
فاطمہ یہ لڑکی کون ہے جس کا حسن ان حوروں کے حسن پر بھی چھا گیا ہے اور حوروں کا حسن اس کے سامنے کچھ نہیں. اب سنو محبت سے ذرا سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا جواب دیا. آپ فرماتی ہیں علی آپ نے پہچانا نہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے میری خدمت پر معمور کیا ہوا. اب مجھے بول کے بتاؤ حضرت مولا علی وہاں سن رہے تھے اور دل میں خیال کر رہے تھے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اسے محسوس بھی کر لیا, خدا سے راز و ریاض میں بات بھی کر لی, علی کو خواب میں دکھا بھی دیا کہ یہاں پر سیم و زر نہیں دیکھا جاتا, یہاں پہ زیورو یہ ہیرے جواہرات نہیں دیکھے جاتے, ہاں یہاں دیکھی جاتی ہے تو نسبت مصطفیٰ دیکھی جاتی ہے. اس سے بڑی نسبت کیا ہے کہ سیدہ کائنات حضور کی بیٹی. ایک حدیث پاک سنو اپنا ہی مانتا تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے پچھلے لگوائے, حضور نے پچھلے لگوائے ارشاد صاحب, اور جو خون تھا نا خون مبارک جو آقا کریم کا خون مبارک نکلا میرے آقا نے عبداللہ ابن زبیر کو دیا کہ عبداللہ ابن زبیر یہ کہیں صاف پاک مقام پہ اس کو محفوظ کر کے آ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ خون مبارک لے کر چل پڑے اور جہاں دور جا کے عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں, اور پیچھے مڑ کے دیکھا, دائیں بائیں دیکھا, اب مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہ خون مبارک کو زمین پہ نہیں ڈالا, کسی کا پاؤں نہ آ جا, دیوار پہ نہیں لگایا, نہ جب کوئی دیکھنے والا نہ تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہ خون پی لیا, وہ خون پی لیا. اب جب واپس آئے سوال یہ بنتا تھا صحابہ کا کہ عبداللہ ابن زبیر بتاؤ تو صحیح وہ خون ڈالنے کے لیے تم نے کتنا گڑھا کھودا, کتنی مٹی نکالی, سوال تو یہی بنتا تھا نا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سوال یہ بنتا تھا کتنی مٹی نکالی, لیکن نہ یہ میرے مصطفیٰ کے پاس بیٹھنے والے وہ صحابہ اکرام ہیں جن کی تربیت حضور نے اس طرح کی ہے کہ بیٹھے فرش پر ہوتے ہیں, نگاہیں عرش پہ رکھتے ہیں. جاتی سوال کیا, اے عبداللہ ابن زبیر صحابی کہتے ہیں اے عبداللہ بتاؤ تو صحیح کیف وجدت طعم الدم, اے عبداللہ حضور کے خون کا ذائقہ کیسے کا تھا. ہائے ہائے ایک دفعہ وجد میں آ کے بولا حضور کے خون کا ذائقہ کیسے کا تھا. نہ دیکھنے والا وہاں کوئی صحابی تھا نہ کوئی صحابیہ تھی, لیکن صحابی کی نظر سے اوجھل نہیں رہے. کیا خیال ہے اگر بندہ چھپ کے کوئی کام کر لے اسے صحابی کی نظر دیکھتی ہے, اگر تم مسجد میں آ کے نبی کی بیٹی کی تعریف کرے تو کیا نبی نہیں دیکھتے, نبی نہیں دیکھتے میری بیٹی کی تعریف کرتے. تو ہم کیوں نہیں کہتے ہم غلام سیدہ ہیں, ہم غلام سیدہ ہیں, ہم غلام سیدہ ہیں. بولو ہم غلام سیدہ ہیں, ہم غلام سیدہ ہیں. اور اگر وہ قبول کر دے نا غلامی کے اندر تو میں سمجھتا ہوں پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی. اس کا ذائقہ کیسے کا تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے وہ خون پی لی, آپ کو پتا ہے؟ جی پتا ہے. وہ کہتے ہیں ایسا ذائقہ میں نے پہلے کبھی نہیں چکھا. میں نے جب اسے پیا ایمان کی کیا حالت تھی. جب بتا رہے تھے قریب کھڑے صحابی نے سنا کہ یہ خون پی کے آ گیا, واپس گئے اور جا کے حضور کی بارگاہ میں شکایت کرانے والے انداز میں کہتے ہیں آقا آپ نے انہیں کہا تھا خون محفوظ کرا کہیں پہ, وہ پی کے آ گیا, وہ خون پی کے آ گیا. اب میرے آقا نے یہ نہیں کہا بلاؤ کیوں پیا,
کس کی اجازت سے پیا؟ یہ کیا عمل کر دیا؟ کس کتاب میں لکھا ہے ایسا کرنا؟ کیا قرآن میں اس کی اجازت ہے؟ نہیں. نہ سوال کیا، نہ عقل نے کیا، نہ کسی صحابی نے اور نے کیا کہ کیا کتاب میں لکھا ہے؟ آج کی جو مولوی حضرات کس کتاب میں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. ہم پوچھتے ہیں عبداللہ بن زبیر سے کہ جو کچھ کر کے آئے ہو کیا قرآن میں لکھا تھا؟ کیا حدیث میں تھا؟ انہوں کا نہیں، نہ حدیث کی کتاب میں تھا. اب جا کے سننا عبداللہ بن زبیر کا جواب سنو. وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں نہ قرآن میں لکھا تھا نہ حدیث کی کتاب میں لکھا تھا. اگر لکھا تھا تو عشق کی کتاب کے اندر لکھا ہو، محبت کی کتاب کے اندر لکھا تھا. اور محبت کی کتاب میں لکھا تھا کہ یار کے خون کو زمین پہ نہ ڈال، اسے اپنے اندر محفوظ کر لے. میرے آقا نے فرمایا بلاؤ عبداللہ ابن زبیر کو. عبداللہ ابن زبیر آ گئے. میرے آقا نے فرمایا ہاں عبداللہ خون پی لیا، حضور پی لیا. میرے آقا فرماتے ہیں لے عبداللہ آج کے بعد تجھ پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا گیا. بچ کے بولو، تجھ پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا. اب میں وہ نتیجہ دینے کے لیے آخری جملہ کہنے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ پوری حدیث سنا دی. دوستو ذرا بول کے بتانا، جس کے جسم کے اندر، جس کی رگوں کے اندر مصطفیٰ کا تھوڑا سا خون آ جائے، چند قطرے، اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. تو جس فاطمہ کے اندر ایک ایک قطرہ مصطفیٰ کے خون کا ہو، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو نعرہ رسال، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ جس کے سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کا خون ہو. تو پتہ چلا کہ ان پر دوزخ کی بات تو نہ کریں گے، ہاں ان کے صدقے ان کے غلاموں کو بھی دوزخ سے آزاد کر دیں. حضرت یہاں پر سماعت فرمائے بڑی پیاری حدیث. جب امت مصطفیٰ پل صراط سے گزرے، پل صراط سے گزرے، نیچے جہنم کی آگ ہے، دنیا کی آگ کی بات نہیں کر، جہنم کی آگ. اور جب مصطفیٰ کا امتی اوپر سے گزرے گا، نیچے سے جہنم آواز دے گی اے امت مصطفیٰ حضور کے غلام ذرا جلدی گزر جا، کہیں تیرے ایمان کی ٹھنڈک میری آگ کو نہ بجھا دے، جلدی گزر جا. آؤ اسی محبت کے ساتھ ہم علامہ اقبال کے در پہ چلتے ہیں. کتنی محبت کے ساتھ، کتنی، تھوڑی سی نہیں، پوری محبت کے ساتھ قلندر لاہوری کی بات کرتے ہیں. گج کی کو سبحان اللہ. کیوں شاہ صاحب کیا کہنے لگے آپ؟ شاہ جی علامہ اقبال نے کیا کر دیا جو یہ بات کرنے لگے؟ تو آؤ میں بتاؤں علامہ اقبال کا کیا عقیدہ تھا سیدہ کائنات کے حوالے سے. حدیثیں سنی ہے، بولو، قرآن کی آیت بھی سنی، حدیثیں بھی سنی. آؤ علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال تیری شاعری نے، تیری باتوں نے سوئی ہوئی امتوں کو جگا دیا. تو اقبال ہمیں بھی تو بتا ذرا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں اقبال تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کوئی خاموش رہ جائے، یہ ایک لائن سنو اور پھر سمجھنا کہ اقبال کا عقیدہ کیا تھا. حضرت اقبال سے پوچھتے ہیں اے اقبال، اے حضور کے غلام، اے قلندر لاہوری، اے امت کو جگانے والے، اے امت کو بسانے والے، ذرا بتا تو صحیح سیدہ کائنات کی شان کیا ہے؟ حضرت اقبال کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں ان کی شان بتانے والا، ان کی شان پوچھنی ہے یا خدا سے پوچھو یا مصطفیٰ سے پوچھو. لیکن اقبال کہتے ہیں ہاں سنو، میں اپنی نوکری دیتا ہوں، میں اپنی صرف غلامی پیش کرتا ہوں. سننا اب یہ لفظ اقبال کے اپنے دل کی تکیوں پہ نقش کر لینا، یہ آخری شعر ہے سننے کا، اور اپنے ایمان تازہ کرنے والے انداز میں اس شعر کو سننا. علامہ اقبال کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس، میں حضور کا غلام ہوں اور شریعت کی زنجیر مجھے پڑی ہوئی ہے. رشتہ آئین حق زنجیر پاس، میں کیا کروں؟ میں نے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اور زنجیر اپنے قدموں میں ڈال رکھی ہے، مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی. رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس جناب فرمان مصطفیٰ است اور
اور مجھے میرے رسول کے فرمان کا پاس رہتا ہے. جامع مسجد میں آنے والوں, روزہ رکھ کے حضور کی پاک بیٹی کا پاک ذکر سننے والوں, علامہ اقبال کے الفاظ پر غور تو کرو. وہ کہتے ہیں مجھے شریعت روک رہی ہے, مجھے مصطفیٰ کا فرمان روک رہا ہے, ورنہ اے سیدہ تیرے امت پر جتنے احسان ہیں, تیرے بچوں کے جتنے احسان ہیں, جس طرح تو نے تربیت کر کے امت کو بچا لیا, اے سیدہ تیری اتنی شان ہے پاس فرمانے جناب مصطفیٰ عشق, ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں سجدہا بل خاکے پاشیدہ میں. تیری شان یہ ہے کہ جب تیری شان کو سمجھنے کے بعد اقبال کہتا ہے اے سیدہ لوگ کعبے کا طواف کرنے جائیں, اقبال تیری قبر کا طواف کرنے چلا. لوگ کعبے کا طواف کرنے جائیں, فاطمہ میں تیری قبر کا طواف کرنے جائیں. لیکن لوگوں یہ وہی کہتا ہے جس کی نگاہ نے ان کی شان کو سمجھا ہوتا, جنہوں نے ان کی خطائیں نہیں ڈھونڈی ہوتی ان کی عطائیں ڈھونڈی ہوتی, جنہیں پتا ہوتا ہے جنت میں ان کے غدار نے نہیں جانا, وفادار نے جانا. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ مولا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے, جو اس سے راضی ہو جائے تو اس سے راضی ہو. میرا وقت مکمل ہو گیا, لیکن آپ کی بات میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں کرنا چاہتا ہوں. سال کے بعد رمضان المبارک کا پہلا یہ جمعہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں اگر ہمیں شفا ملتی ہے, رزق ملتا ہے, تو یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا. ایک خطبے کے اندر سیدہ کہتی ہیں اگر میری چکی کے دونوں پتھر ہٹا دیے جائیں, زمانے کا لنگر بند کر دیا جائے, تو پتہ چلا کہ کائنات کے اندر جو ہم لقمے کھاتے ہیں یہ صدقہ کم کملی والے آقا کی پاک بیٹی کا, یہ صدقہ سیدہ کا ہے. سنو, جب یہ بات ہوئی حضرت میرے آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی کیا تو راضی نہیں, کیا تو راضی نہیں کہ تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا گیا, تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا. پھر فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تجھے پوری کائنات کی ہر عورت کا سردار بنا دیا گیا. اب ہم سوال کرتے ہیں, اب میں کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں, یہ ہماری بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یادا تو راضی ہو جا. مشتاق صاحب بابو جی سارے ہم مل کے کہتے ہیں مالک تو راضی ہو جا, سارے بندے کہتے ہیں تو راضی ہو جا, عورتیں کہتی ہیں تو راضی ہو جا, بچے کہتے ہیں تو راضی ہو جا. جب ہر شخص یہ کہہ رہا تھا مالک تو راضی ہو جا, اور وہاں وہ رب کہہ رہا تھا, خدا کہہ رہا تھا کہ کل یطلبون رضائی, کہ ہر بندہ میری رضا چاہتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے. وَأَنَا